اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آج کی ویڈیو میں بات کروں گی ان لوگوں کے بارے میں جو کہتے ہیں کہ ہم درود پاک پڑھیں پر ہمارا کام نہیں ہو رہا، ہمارا یہ معاملہ تھا یہ نہیں ہو رہا۔ اچھا، تو پہلی بات تو یہاں پر میں یہ کہوں گی، اس میں دو سینیریوز ہیں۔ ایک یہ کہ آپ کی لائف میں اللہ تعالیٰ آپ کو چاہ رہے ہیں کہ آپ صبر کریں، اور وہ جو صبر ہے وہ اتنا خوبصورت ہوگا کہ اس کا اجر آپ کو بہترین ملے گا۔ تو آپ نے درود پاک کی جرنی کنٹینیو کرنی ہے، مایوس نہیں ہونا۔ دوسرا ریزن یہ ہے کہ جو ابھی نہیں مل رہا آپ کو وہ آپ کے لیے بہتر ہے۔ اگر مل جائے گا تو آپ نے کہنا یا اللہ یہ مجھے کیوں مل گیا۔ میں نے آلریڈی اپنا ایک واقعہ شیئر کیا ہوا ہے، بہت چھوٹا سا تھا، لیکن ہماری زندگی میں ایسے بڑے بڑے کام بھی ہوتے ہیں جن کے اوپر ہم چیختے رہتے ہیں کہ کیوں نہیں ہمیں کوئی انسان یا کوئی ہمارا کام کیوں نہیں بن رہا۔ تو اللہ تعالیٰ کی اس میں ایک بہتری ہوتی ہے، ہم سمجھ نہیں پاتے۔ اب یہاں پر وہ تمام لوگ جو ابھی بہت زیادہ صبر سے کام لے رہے ہیں، پھر بھی کیونکہ ہر انسان ہے نا، ہم انسان ہیں، ہمارے اندر اتنا اسٹیمنا نہیں ہوتا، تو میں آپ سب کو یہی کہوں گی آپ استغفار کا ورد شروع کر دیجئے۔ استغفار اور درود ابراہیمی میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو بنائی جس میں نے کہا تھا کہ 30 دن کا عمل ہے، آپ لوگ بس یہ شروع کر لیجئے۔ 1000 مرتبہ جو اصل ہے طریقہ وہ یہ 1000 مرتبہ درود ابراہیمی اور ساتھ میں 10,000 مرتبہ استغفار پڑھ لیجئے۔ پھر وہ آپ کی مرضی، آپ ساتھ میں چھوٹا درود شریف کوئی بھی حدیث سے منسوب ایڈ کر لیجئے۔ تیسری بات یہاں پر دوسرا جو اس کا چھوٹا ورژن ہے وہ یہ ہے کہ 1000 مرتبہ درود ابراہیمی اور 1000 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ آپ لوگ ایڈ کر لیجئے۔ بس یہ کام آپ نے کرنا ہے، آپ کو خود ہی راستے میں نکلتے چلے جائیں گے۔ تو اس کے علاوہ جو دوسرا طریقہ ہے، ایک تو آپ نے یہ سب بھی ایڈ رکھنا ہے، نمازیں تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے، ورنہ آپ سمجھیں کہ آپ آدھا کام کر رہے ہیں اور آپ ایک ایسے برتن میں پانی بھر رہے ہیں جس میں بہت سارے سوراخ ہیں۔ تو یہ آپ نے نہیں کرنا، نمازوں کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ جو ایک اور طریقہ میں ایڈ کر رہی ہوں وہ ہے استخارہ کرنا۔ استخارہ کا عام طریقہ یہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہر کوئی استخارہ نہیں کر سکتا، اس کی بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس کے پیچھے بات یہ ہے کہ ہر انسان استخارہ کر سکتا ہے، پر ہر کوئی کیوں نہیں کر پاتا؟ کیونکہ ان کی لائف میں نماز نہیں ہوتی، ان کی لائف میں 5 وقت کی نماز ہی نہیں ہوتی، تو آپ کیسے استخارہ کر سکتے ہیں؟ آپ اللہ تعالیٰ کی بات تو مانیں۔ یہ بالکل وہی بات ہوگی کہ آپ ایک ایسے آفس جا رہے ہیں اپنا کام کروانے جس بندے سے آپ کی پہلے کبھی بنی ہی نہ ہو، آپ اس نے کوئی کام کہا ہو آپ نے وہ کیا ہی نہ ہو، لیکن آپ اس کے پاس جا رہے ہیں جی ڈٹ کے میرا یہ کام کر دو، تو کیا وہ بندہ کام کرے گا آپ کا؟ خیر، اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے بالا تر ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات بہت رحیم و کریم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو گنہگاروں کو بھی جو ہے وہ اچھی لائف پرووائڈ کی ہے، تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے اللہ تعالیٰ کے بارے میں، لیکن اگر آپ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ لینا چاہ رہے ہیں تو آپ کو 5 وقت کا نمازی ہونا پڑے گا۔ ایکسیپشنل کیسز بھی ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مدد تو کرتے ہی کرتے ہیں ہر حال میں۔ وہ لوگ جو ابھی اتنے سارے لوگ ہیں جو کہ بہت سارے معاملوں میں اللہ تعالیٰ کی نہیں سنتے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو کسی نہ کسی موڑ پہ اپنی طرف کھینچ کے لے آتا ہے۔ ہمارے سامنے بہت سارے فلم سٹارز ہو گئے، بہت سارے سنگرز ہو گئے، ان سب کی لائف موجود ہے، جن میں سے 2 کا میں نام لوں گی۔ جنید جمشید جو کہ اب شہادت ان کو نصیب ہوئی، اور ساتھ میں ثنا خان جو کہ بالی ووڈ کی بہت مشہور اداکارہ تھیں، اینڈ دین اپنے پیک پوائنٹ پہ جا کے انہوں نے سب چھوڑ دیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، لیکن آپ نماز ضرور پڑھیں اور پھر استخارہ کریں۔ استخارہ کا عام طریقہ یہ ہے، سونے سے پہلے 2 نفل پڑھیں، اور اس کے بعد آپ نے استخارہ کی دعا ہوتی ہے، آپ کو انٹرنیٹ پہ مل جائے گی، وہ پڑھ کے بغیر کسی سے بات کیے آپ سو جائیں۔ استخارے کی دعا میں نا ایک پوائنٹ ہوتا ہے جہاں پہ آپ نے دعا مانگنی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سے، مطلب اس مقصد کا نام لینا ہوتا ہے، وہ سارا طریقہ، یا پھر اس مقصد کے بارے میں سوچنا ہوتا ہے، وہ سارا طریقہ آپ کو مل جائے گا، اور اس کے بعد آپ نے سو جانا ہے۔ میں اگر اپنی بات کروں، میں نے بذات خود استخارہ کیا تھا، لیکن جو میرا جواب آیا تھا وہ ایسا تھا کہ اگر تم یہ کام کر لو گی تو اس کے یہ نتائج ہیں، اس کا کچھ اس طرح تھا استخارہ۔ اور پھر میں نے سب کچھ اللہ پہ چھوڑ دیا تھا، میں کچھ سمجھ نہیں پائی تھی، اس وجہ سے میں نے اللہ پہ چھوڑ دیا تھا۔ تو وہ مکسڈ خواب تھا، اور خواب اس طرح تھا کہ میں نے ایک تو اپنا چہرہ سیدھے طرف دیکھا، کیونکہ میرا استخارہ یہ تھا کہ کیا یہ میرا کام ہوگا کہ نہیں۔ تو میں نے جب اٹھی تو میں نے نوٹ کیا کہ میرا چہرہ سیدھی طرف تھا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں آپ خواب میں لالی نظر آتی ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کچھ لالی نظر آئے تو غلط ہے، کچھ کہتے ہیں ہریالی نظر آئے تو صحیح ہے، تو کچھ اس طرح کے مکس چیزیں میرے ساتھ بھی ہیں۔ اب باقی کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ سونا ضرور نہیں ہے۔ ایک میری اسٹوڈنٹ تھی، میرے پاس پڑھنے کے لیے آتی تھی، وہ کہتی ہیں کہ میں اتنی زیادہ استخارے کی دعا پڑھتی ہوں کہ جب بھی کوئی بھی معاملہ مجھے ہو، میں بس استخارے کی دعا کو پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ لیتی ہوں۔ ہر نماز کے بعد استخارے کی دعا پڑھ کے ہی بس اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ لیتی ہوں، میں نفل بھی نہیں پڑھتی۔ تو ہر کسی کا استخارہ کرنے کا طریقہ ڈیفرنٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا، جیسے میرا گمان کرو گے میں ویسے ہی ہوں، تمہارے گمان کے مطابق ہوں۔ تو آپ اپنے گمان، آپ اس چیز کو دیکھیں کہ آپ کا گمان کیا ہے اللہ کے بارے میں، تو وہی چیز آپ کے لیے ہوگی۔ لیکن استخارے کا جو صحیح طریقہ ہے وہ پراپر موجود ہے۔
آپ لوگ کسی سے بھی لے سکتے ہیں کہ بکس بھی آتی ہیں. لیکن تو یہ آ گیا آپ کا سیکنڈ پوائنٹ کہ آپ استخارہ کر لیجیے اللہ تعالیٰ سے. بس اس کی کوئی شرائط جیسے میں نے بتایا کہ نمازی ہونا آپ کو بہت ضروری ہے. اچھا جی، ایک تو یہ چیز ہوگی. دوسرا یہ کہ پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کہ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی چیز کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ جاتے ہیں، اور پھر جب وہ چیزیں ہماری لائف میں آ جاتی ہیں تو ہم کہتے ہیں کاش نہ ہی آتی. میرے ساتھ یہ بہت دفعہ ہوا ہے، اور میں اسی لیے اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتی ہوں کہ یا اللہ جو آپ کریں بہتر کریں، بہترین کریں. اب یہ دعا بھی میں نے ایڈ کرنا شروع کر دی ہے، کیونکہ اکثر اوقات دیکھیں مجھے نہیں پتہ، آپ کو نہیں پتہ. اگر ہم ایک بات کریں، ایک سٹوری ہے، ہم سٹوری پڑھ رہے ہیں، ہمیں سٹوری کے دونوں رخ دکھائے جا رہے ہیں کہ فلاں بندہ کیا سوچ رہا ہے، فلاں بندہ کیا سوچ رہا ہے. لیکن جو فلاں بندہ سوچ رہا ہے اگلے اس کو نہیں پتہ کہ جو سامنے والا بندہ ہے اس کے بارے میں کیا سوچ رہا ہے. ہمیں دونوں سائڈ سٹوری کی نظر آ رہی ہے، اور ہم ایک کریکٹر کو بے وقوفی کرتے ہوئے دیکھ رہے ہوتے ہیں سٹوری میں. تو یہاں پہ کیا سسٹم ہے، اللہ تعالیٰ کو بھی پتہ ہے کہ آگے کیا ہے پیچھے کیا ہے ہمارے، اور اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ ہم کیا بے وقوفی کر رہے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو بچائے. اس لیے اللہ تعالیٰ کے پلانس پر بھروسہ کریں. آپ کو نہیں پتہ اللہ تعالیٰ، اور سب سے آسان طریقہ پتہ ہے کیا ہے اللہ تعالیٰ کے پلان سے بھروسہ کرنے کا؟ درود پاک کو اپنی لائف میں ایڈ کر لیں، اللہ تعالیٰ خود ہی آپ کو اچھی سمت میں لے جائیں گے. یہاں پہ اکثر اوقات کیا ہوتا ہے، کچھ لوگ اپنے مقاصد کو حاصل کرتے کرتے اپنے ریئل مقصد کو پہنچ جاتے ہیں. وہ کیا مطلب ہے اس بات کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہماری سسٹر تھی، وہ کہتی ہیں کہ میں نے درود پاک شروع کیا اور میرا مقصد مجھے مل رہا تھا، لیکن ایک دم ہی میرے مائنڈ میں خیال آیا کہ میں کوئی اور درود پاک پڑھوں. حالانکہ اس پہلے والے درود پاک کے لیے مجھے بہت سارے اشارے بھی ملے، لیکن میں نے شاید اور مختصر درود پاک پڑھنے کو پریفر کیا. اور وہ کہتی ہیں کہ میں چھوٹے سے چھوٹا درود پاک جب پڑھنے لگی تو میں نے نوٹ کیا کہ میرے معاملات اور کام تو ہو رہے ہیں، لیکن اس طرح نہیں ہو رہے جیسے پہلے ہو رہے تھے. پھر کہتی ہیں آخر دوبارہ میں اسی درود پاک پر واپس آئی. تو یہاں یہ حساب بن جاتا ہے. کہتی ہیں پھر وہ میری ساری لائف بہترین ہو گئی اور میں اس چیز میں ہی لگ گئی، اور اللہ تعالیٰ نے میرے لیے بہت آسانیاں کی، اور مجھے میرے مقاصد بھی حاصل ہوئے، بلکہ بہترین حاصل ہوئے، اور جو نہیں حاصل ہوئے اس سے بہترین مجھے ملا. تو ہمیں اس بات کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ اکثر اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنے مقصد کو حاصل کرتے کرتے اصل مقصد کی طرف پہنچ جاتے ہیں. دنیاوی زندگی جو ہے نا آپ کی، یہ کھیل تماشا ہے ویسے اللہ تعالیٰ نے کہا، اور دھوکہ ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ نے کہا قرآن پاک میں. ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں، ہم اس میں اتنا زیادہ انڈلج، اتنا زیادہ گھس اس لیے جاتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اصل میں ابھی آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے نا یہ سب. اگر آپ ابھی فرشتوں کو گھومتے پھرتا دیکھ لیں، یا آپ کی ذرا سی بھی وہ لوگ جو بڑے لکی ہوتے ہیں جن کو جنت کا کہیں نہ کہیں نظارہ دکھ جاتا ہے، تو ان کو دنیا بیکار لگنے لگ جاتی ہے. تو بس ہم یہاں سے جائیں. تبھی تو کہتے ہیں نا کہ مومن کے لیے دنیا قید ہے. مومن کے لیے دنیا قید کی مانند ہے. اس کا جو انسان مومن ہے، جو انسان نیک ہے، اس کو یہ دنیا قید ہی لگے گی، اور اس کا دل کرے گا بس جلدی سے ٹائم نکلے اور میں جاؤں یہاں سے. تو ان چیزوں کو انڈرسٹینڈ کریں. آپ کی لائف میں جو ہو رہا ہے، جو آپ کی زندگی کا جو بھی پہلو چل رہا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا کوئی نہ کوئی پلان ہے. اور ٹرسٹ کریں اللہ تعالیٰ پہ. اللہ تعالیٰ کا میں نے آپ کا سب کچھ آپ پر چھوڑ دیا، بس آپ کے حوالے. آپ جو کریں گے بہترین کریں گے. میرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے، مجھے نہیں پتہ سٹوری کا دوسرا حصہ کیا ہے میری زندگی کا. اسی لیے جو آپ فیصلہ کریں گے بہترین کریں گے. اگر آپ اس چیز پر بھروسہ کر لیتے ہیں کامل یقین کے ساتھ، اور پھر جو اللہ تعالیٰ آپ کو آگے دیتے ہیں اس پہ بھی کبھی ہوتا نا ہم یہ بات کر دیتے ہیں، اس کے بعد جو ہمیں ملتا ہے ہمارے اکارڈنگ نہیں ہوتا، ہم کہتے ہیں اچھا. تو اس میں بھی پلیز اللہ پہ بھروسہ رکھنا ضروری ہے. تو پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کو واقعی بہترین ملے گا. اللہ تعالیٰ پہ بس بھروسہ کر کے دیکھیں. ان شاء اللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.